تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. جو ساتھی باہر برآمدے میں ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں. برآمدے میں بیٹھنے والے ساتھی باہر اندر تشریف لے آئیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں. اللہ تعالی اکیلے ہی عبادت کے لائق ہیں. ساری کائنات اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے بیک وقت اللہ تعالیٰ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ سب کی پکار سنتے ہیں اور سب کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں. کسی کی پکار اللہ تعالیٰ کو دوسرے سے غافل نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان دین عطا فرمایا ہے، اور اپنے راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے احکام عطا فرمائے ہیں. شریعت کے احکام میں سے ایک شعبہ عبادت کا ہے، اور عبادات میں سے نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے تو ایمان ہے، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز عبادت ہے. دوسری چیز نماز ہے. 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے روزانہ. نمبر 3 زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب پر، جس کے پاس مال ہے، سال کے بعد ہر سال 2.5% زکوٰۃ
فرض کیے۔ اور چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزے ہیں، انشاءاللہ قریب آنے والے ہیں، چند مہینے باقی ہیں، تو رمضان کے روزے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، 29 روزے ہوں یا 30۔ پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان عبادت، گویا کہ ان چاروں عبادات کی تکمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، عشق کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، اور حج کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، مسلمانوں پر صرف زندگی میں ایک دفعہ فرض قرار دیا۔ کروڑوں روپے کا مالک ہو، اربوں روپے کا مالک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ایک دفعہ زندگی میں میرے گھر آنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ کتنا آسان دین ہے۔ اگر یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین ہوتا تو ہر معشوق اپنے عاشق کو تو بار بار اپنے در پہ بلاتا، بھی روزانہ ہر سال آیا کرو میرے گھر پہ، بیت اللہ جو اللہ کا عظیم گھر ہے، ہر سال آیا کرو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی میں ایک دفعہ یہ آنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ نفلی حج کے لیے کوئی جائے یا عمرے کے لیے جائے تو اس کی الگ عبادت ہے، وہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ کوئی نظر مان لے تو الگ بات ہے، اگر نظر نہ مانے تو زندگی میں نہ نفلی حج کا بھی فرض ہوتا ہے اور عمرہ بھی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، چونکہ ہمارے پاکستان میں 18 نومبر سے حج کے سرکاری طور پر جو جانے والے ہیں ان کے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ آج 22 نومبر ہے، 3 دسمبر تک یہ داخلے ہوں گے، 5 دسمبر کو قرآن اندازی ہوگی، اور وہ خوش نصیب لوگ تقریباً 80,000 کے قریب وہ حج کے لیے منتخب ہوں گے جو سرکاری طور پر اس سال حج کے لیے جائیں گے۔ چونکہ ہمارا سفر کافی طویل ہے پاکستان سے سعودیہ، تو 2 ہی طریقے ہیں حج کے لیے، یا تو سرائے کاری طور پر جائیں یا پرائیویٹ طریقے سے، تو اسی طرح پرائیویٹ داخلے بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے آج چند باتیں حج سے متعلق کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور عمرہ بھی نصیب فرمائے، روضہ رسول کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، پہلی بات تو یہ ہے کہ حج بیت اللہ یہ فرض ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، کسی بھی عمارت کی بنیاد، یعنی کوئی بھی عمارت وہ اپنی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلی چیز جو ہے، یہ اس کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے کہ خیمہ ہوتا ہے، اس میں 4 دائیں بائیں ستون ہوتے ہیں چاروں کونوں، اور ایک درمیان میں ستون ہوتا ہے جو درمیان سے اونچا کر کے رکھتا ہے۔ تو گویا کہ مرکزی ستون جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اور باقی 4 عبادات یہ اس کے چاروں طرف کے ستون ہیں۔ لازمی بات ہے، کوئی بھی خیمہ جب تک چاروں طرف ستون نہیں ہوں گے اس وقت تک خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کی بنیاد ہے حج بیت اللہ۔ یہ مرضی کی چیز نہیں ہے یا آسائش کی چیز نہیں ہے کہ آسانی سے جب کبھی دل چاہا فارغ ہو گئے سارے کاموں سے تب جانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے
لوگوں پر لازم کر دیا گیا ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ کس پر؟ جس کو بیت اللہ جانے کی طاقت ہے، جس کو ادھر راستے کی طاقت ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ راستے سے مراد کیا ہے؟ راستے کی طاقت۔ فرمایا سواری اور کھانا پینا، دو چیزوں کا انتظام ہو جائے، یعنی ایک تو سواری کا انتظام ہو جائے راستے میں، اور دوسرا زاد سفر یعنی خوراک، اس کا انتظام ہو جائے تو اس پر حج فرض ہے۔ علماء کرام نے اس کی تحت لکھا ہے کہ جو شخص اپنی بنیادی ضرورت اصلیہ، جیسے رہائش کا گھر ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کے بستر ہیں، استعمال کے فرنیچر ہیں، برتن ہیں، استعمال کی گاڑی ہے، ضرورت اصلیہ صرف، یعنی وہ ضرورت جو بنیادی طور پر ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے، مالدار کی ہو یا غریب کی ہو، ہر آدمی کے اپنے رہن سہن الگ ہیں، تو جو اس کی بنیادی ضرورت ہیں، ضرورت اصلیہ میں جو چیزیں داخل ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی انسان کے پاس ملکیت ہے، اگر اس ملکیت کو بیچ کر یا اس ملکیت کے ذریعے سے انسان کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ یہاں سے بیت اللہ آنے جانے کا خرچہ ہو جائے، اور اس دوران اپنے سفر میں کھانے پینے کے خرچہ بھی ہو اور بچوں کا بھی خرچہ ہو، بس اسی دن، جیسے ہمارے پاکستان سے 40 دن لگتے ہیں تو 40 دن کا خرچہ ہو، تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اس شخص پر حج فرض ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس دکان ہے، اور وہ دکان ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس دکان اتنی قیمت کی ہے، یا دکان کے اندر سامان اتنی قیمت کا ہے، یا اس کے بعد بینک میں پیسے اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے حج کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ وہ حج کرے گا۔ پہلے دکان نہیں، پہلے حج ہے، وہ دکان بیچ دیں، حج کے لیے جائیں، بعد میں آ کر کاروبار شروع کریں۔ زکوٰۃ کی فرضیت آسانی پر ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہر سال مانگی ہے، لیکن یہ آسانی پر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ صاحب نصاب سے لیتے ہیں، اور اس سے بھی 2.5% لیتے ہیں، یعنی 97.5 روپے کہتے ہیں تیرے پاس ضرورت سے زائد، یعنی ایک تو ضرورت کی چیز ہے، اس سے علاوہ پیسے، تجارت کا سامان، سونا چاندی، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف 2.5% مجھے دے دے، اور باقی سارے تیرے پاس، 97.5% تیرے پاس، اپنے پاس رکھ لے، اپنی مرضی سے حلال کام میں، جائز کاموں میں، ضرورت کے لگا، کھا پی مزے کر۔ لیکن حج ایسا نہیں ہے، حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف ضرورت کی چیزیں رکھ لے، باقی سب کچھ خرچ کر دے۔ 2.5% نہیں، ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اب حج کر کے آ جا۔ تو حج کی فرضیت آسانی پر نہیں ہے، حج کی فرضیت سختی ہے، زندگی میں ایک دفعہ ہے، لیکن اس میں نرمی نہیں، آسانی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجٌّ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، جس کو راستے کی طاقت ہو، جو بیت اللہ جا سکتا ہے وہ ضرور حج کرے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، وَمَنْ تَرَكَ نہیں فرمایا، جو نماز چھوڑ دے، جیسے نا نماز چھوڑ دے، وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ، جو حج چھوڑ دے، نہیں، وَمَنْ كَفَرَ، جو شخص کفر اختیار کرے، یعنی گویا کہ حج پہ نہ جانا کفر ہے،
حج پہ نہ جانے کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے، یعنی راستے کی طاقت ہے اس کے پاس، اتنے پیسے اس کے پاس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ زندگی میں ایک دفعہ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جا میرے گھر، ساری زندگی کھاتا رہے پیتا رہے جو مرضی، ایک دفعہ کہتا نہیں میں نہیں، ابھی نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ومن کفر، جو کفر اختیار کرے گا، جو کافر ہو جائے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت ہو رہا ہے۔ یہ تو اس کا کرم تھا کہ اس نے اپنے در پہ بلایا، اس کا فضل ہے کہ ہمارے کرتوتوں کے سمیت ہمارے کردار، ہمارے گفتار، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارے گناہوں کی باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کیسا ہے آ جا میرے گھر پہ، آ جا آ جا میرے گھر پہ آ جا۔ اور صرف یہ نہیں کہ صرف آ جا، فرمایا آئے گا تو میں تیری دامن بھر دوں گا، جھولی بھر دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، میں علماء کی بات بعد میں بیان، پہلے حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ پے در پہ کرتے رہا کرو، حج اور عمرہ پے در پہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور فقر اور تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی حج گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے اور فقر اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ پیسے کمانے کے ذرائع ہمیں چاہیے نا، پیسے ختم ہو، ہم ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میرے فقر ختم ہو جائے، مالدار بن جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ہم لوگوں سے وظائف پوچھتے ہیں بھائی کس طرح سے میرا فقر ختم ہوگا، رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے حج کرو، عمرہ کرو۔ ہاں بنیادی طور پر آپ کے پاس اس کی وسعت ہو، بلا وجہ قرض لے کر آنے کا حکم نہیں دیا، اگر وسعت ہے تو آؤ، حج کے لیے آؤ، عمرے کے لیے آؤ، گناہ مٹ جائیں گے اور فقر ختم ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، حلال پیسوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کبھی وہ حج کرنے کی وجہ سے تنگ دست نہیں ہوگا۔ یعنی زندگی میں کبھی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ اس نے وہ کہے کہ یار میں نے حج کر لیا برباد ہو گیا، حج کر لیا میں تو سب کچھ ختم ہو گیا، یار میں تو فقیر ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں غنی کر دوں گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس سے فقر ختم ہو جائے گا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حج کرے اور حج کرنے کی وجہ سے فقیر بن جائے؟ اور اللہ رب العالمین تو بڑے ہی مہربان ہیں۔ جب اللہ تعالی ہم سے اتنی قربانی مانگ رہے ہیں کہ بھائی رہن سہن کا گھر، کھانے پینے کے برتن، پہننے کے کپڑے، استعمال کے جوتا، استعمال کی گاڑی، یہ چیزیں اپنے پاس رکھ لو، اس کے علاوہ سب کچھ قربان کر کے میرے گھر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ میرا بندہ تو محتاج ہے، اس کو آئندہ زندگی بھی تو گزارنی ہے۔ لیکن جب اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ تو مہربان ہے نا، وہ اپنے بندے کو کیسے رسوا کرے گا، اپنے بندے کو کیسے ذلیل کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، جس پر حج فرض ہو اور حج نہ کرے اور خدا نہ خواستہ ایسی موت آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے بغیر کسی عذر کے اور فوت ہو جائے، فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے،
یا مجوسی ہوگا مرے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو، اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دو، اس کو مجوسیوں آگ پرست لوگوں کی قبرستان میں دفن کر دو۔ جس پر حج فرض ہے اور حج نہیں کر رہا۔ میرے عزیز بھائیوں، حج تو بڑا عاشقانہ عبادت ہے، بڑی محبت والی عبادت ہے، ہمیں تو بہت جلد ہی کرنی چاہیے۔ آج ہم نے حج کے لیے بڑے بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بہانہ یہ کہ ذرا سیٹ ہو جاؤں، کاروبار وغیرہ سیٹ ہو جائے تب جاؤں گا۔ ایک بہانہ یہ کہ والدین پہلے حج کر لیں پھر میں جاؤں گا، میرے پاس ابھی پیسے کم ہیں تو والدین نہیں جا سکتے۔ ایک بہانہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ بیوی بھی میرے ساتھ ہی جائے، اور اس وقت تو میرے پاس پیسے اتنے ہی ہیں کہ میں جا سکتا ہوں، بیوی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں حج لیٹ کر رہا ہوں۔ ایک بہانہ یہ کہ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں پھر جاؤں گا، اور بچیوں کی شادیوں کے لیے ہماری اپنی من گھڑت خواہشات، رسومات، واہیات، فضولیات ہم نے خود بنا رکھی۔ پہلے نمبر پر تو شادی بہت دیر سے کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 15 سال کی عمر کے بعد شادی کا حکم دیا ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے اور اس کو برابر کا مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر لو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جی ابھی تو بچی ہے بھائی، ابھی تو 15-16 سال کی بچی ہے، اور پھر ابھی پڑھ رہی ہے، کچھ پڑھنے دو، پڑھ لکھ دے، پھر اس کو جی 27-28 سال ہو گئے، اب وہ رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے، اب رشتے مناسب آ نہیں رہے، اچھا مالدار، رضی، شرائط، اتنا پڑھا لکھا ہوا ہو، اتنے شادی کے وہ اس معیار کا پھر ملتا نہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، 35 سال گزر گئے، اور پھر جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر کہتے چلو بھائی بھلے دوسری شادی پہ دے دو، کوئی بوڑھی عمر کا، کیونکہ 40 سال کی عورت کو اب جوان تو نہیں لے گا نا 30 سال کا، 40 سال کی ہو گئی تو کہیں گے بھائی چلو 50 سال والا بوڑھا ہی صحیح، 55 سال میں چلو یہ بھی چل جائے گا، چلو، پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے، پھر دوسری شادی بھی چل جاتی ہے، پھر سب کچھ چل جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں حج کے لیے بہانہ عذر قبول نہیں فرمایا ہے، یہ سب ہمارے عذر ہیں۔ آپ کا وسعت ہے ضرور والدین کو ساتھ لے کر جائیں، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے اور والدین پر حج فرض نہیں ہے یا وہ کرنے نہیں جا رہے ہیں تو آپ چلے جائیں، آپ مت دیکھیں کہ ماں باپ نے نہیں کیا۔ اگر ایک کسی کا بیٹا وزیر اعظم بن رہا ہو تو وہ اس لیے وزارت چھوڑ دے کہ جی میرا ابا بھی وزیر اعظم نہیں بنا تو میں کیسے وزیر اعظم بن جاؤں، ایسا ہوتا ہے؟ یا ماں باپ کہیں گے بیٹے تجھے شرم نہیں آتی تو وزیر اعظم بن رہا ہے، اس ملک میں بھی رہتا ہوں تو میرا بیٹا ہو کر تو وزیر اعظم بن رہا ہے؟ وہ تو سر فخر سے کہے گا جی میرا بلند ہو گیا، بیٹا وزیر اعظم بن گیا، شاباش۔ لیکن جہاں پہ بات آتی دین کی کہتے نہیں پہلے ابا، ہمیں تو بات نہیں، دین میں ہم بڑے سخی ہیں نا، پہلے دوسرے کو، مسجد کی صف ہوتی نا تو پہلے ہم کہتے دوسرا آگے ہو جائے، میں پیچھے صف میں کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ مجھے پہلی صف کی ضرورت اتنی ہے نہیں، میں بہت نیک آدمی ہوں، اور جو میرا ابا گناہ گار ہے، دوسرے لوگ گناہ گار ہیں، تم آگے بڑھ جاؤ تاکہ تمہیں ثواب مل جائے۔ یہ دین کے معاملے میں ہم سخی، اور دنیا کے معاملے میں نہیں۔ وہ ہم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش والوں کا حال تو پھر ساری دنیا جانتی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیو دوستو، بیوی کو ضرور حج پہ لے جائیں، لیکن جب وسعت ہو لے جائیں، لیکن اگر وسعت نہیں ہے، یہ بھی بہانہ جی ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچے ذرا بڑے ہو جائیں، پر اسلام نے اس طرح کا کوئی عذر قبول نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حج کا ارادہ ہو، علماء فرماتے ارادے سے مراد جس پر حج فرض ہو،
فَلْيَتَعَجَّلْ، جلدی کر لے، اس لیے کہ حج 365 دنوں میں صرف ایک دن میں بھی، اور ایک دن بھی پورا نہیں، تقریباً 16-17 گھنٹے، یعنی 9 ذی الحجہ کے ظہر سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک میدان عرفات میں حج کی نیت سے جو جائے گا اس کا حج ہوگا۔ یہ پورے 24 گھنٹے نہیں ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کے وقت سے نہیں ٹائم شروع ہوتا، 9 ذی الحجہ کے زوال سے، ظہر کے وقت سے حج کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک یہ حج کا ٹائم ہے۔ بس سال بھر میں صرف 14-15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے ایک سال میں، پھر کب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، میں جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جی چلوں گا، جی ابھی یہ کر لوں وہ کر لوں، اور پھر توفیق ہی نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، دوبارہ نہیں جا سکے، اور جب وسعت تھی تو پھر گئے نہیں۔ جب بیمار پڑ گئے، جی ڈاکٹر نے کہہ دیا کینسر ہو گیا ہے، ٹی بی ہو گیا ہے، فلاں مرض آ گیا ہے، اب خون کے آنسو رو رہے ہیں، آئے اللہ ہمیں صحیح کر دے، میں حج پہ جانا تھا۔ یہ تو وقت چلا گیا تو چلا گیا نا، پھر تو ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا نا، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، حج میں جلدی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج پہ جاتا ہے نا، اس کو اتنا ہم نوازتے ہیں کہ جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو اس طرح آتا ہے جس دن ایسے جیسا کہ اس کی ماں نے جس دن اس کو جنا ہے۔ پیدائش جننے کی بات کی ہے، وہ تو ابھی وجود اس کا ہے، ایسے گناہوں سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ۔ حج وہ قبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس طور پر نہ ہو کہ یار ہر سال وہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فلاں جگہ پکنک پہ جاتے ہیں، تو چلو اس سال چلو بیت اللہ سے گھوم کے آ جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے پہلے فرمایا وَلِلَّهِ، خالص اللہ کے لیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کیا کرو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے نہیں۔ ہمیں تو عادت یہ ہے کہ پاکستان سے جب روانہ ہوتے ہیں تو اوپر بیگ پر لکھ دیتے ہیں حاجی فلاں صاحب، ابھی حج کیا ہی نہیں، پہلے سے حاجی، یعنی بعد میں تو حاجی لکھوانا ہی لکھوانا ہے۔ پھر چاہیے یہ کہ جو نماز پڑھنے والا وہ نمازی لکھوایا کرے اپنے نام کے ساتھ، نمازی فلاں صاحب، اور رمضان کے روزے رکھ لے تو روزے دار فلاں صاحب، اور زکوٰۃ دے دے تو زکاتی فلاں صاحب۔ ارے یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے اپنے در پہ بلا لیا، یہ اس لیے تھوڑا ہے کہ میرا نام بن جائے، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی کے نام کے ساتھ حاجی سنا ہے؟ حاجی حضرت ابوبکر صدیق، حاجی سیدنا عمر فاروق، حاجی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاجی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے دستور بن گیا ہے بس حاجی۔ پاکستان ہندوستان کا زیادہ ہے، بیرون ممالک میں، عرب میں اس طرح نہیں۔ ہم نے اپنے نام کے ساتھ لازم کر لیا ہے، اگر کسی کا نام لیا جائے نا کہ جی آپ کا نام، تو نام ہوگا ابو بکر، مثال تو کہتے ہیں حاجی ابو بکر۔ اگر کہتے ہیں بعض دفعہ کئی جگہ آپ دیکھا ہوگا وہاں نام لکھوا نا کہ اچھا زید، نہیں حاجی زید، کہ آپ کا نام محمد زید، نہیں حاجی محمد زید، حاجی لکھیں۔ بھئی حاجی تو آپ کا نام نہیں ہے، اماں اور ابا نے آپ کا نام زید رکھا ہے، محمد زید رکھا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کتنے بڑے آدمی،
اگر ان کے سامنے کوئی القابات سے پکارتا ہے، کہتے ہیں میں بھی انسان ہوں، بھائی مجھے القابات سے نہیں پکارا کرو، میرا نام محمد تقی۔ کئی دفعہ ہم نے خود سنا، ٹیلی فون آتا ہے، جی میں محمد تقی بات کر رہا ہوں، میں محمد تقی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے لیے جو شخص حج کر کے جائے گا، حدیث میں آتا ہے جو شخص تلبیہ پڑھتا نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فرمایا کہ اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے، اس کے پیچھے ساری مخلوق اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، مشرق تک اور مغرب تک، شمال تک اور جنوب، چاروں طرف ساری مخلوق اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ پھر بیت اللہ کی عبادت 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے بھائی، 1,00,000 گنا۔ یہ تو خالص بیت اللہ کی وجہ سے 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر باقی حدیثوں کو دیکھا جائے نا، دیکھیں اکیلے نماز پڑھیں تو 1 نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھیں تو 25 گنا یا 27 گنا ثواب، اللہ کے راستے میں پڑھیں تو 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس طرح ضرب لگائیں نا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، سمجھے، اور پھر اللہ کے راستے میں جو حج میں گیا تو اللہ کے راستے میں اس کو 700 گنا سے بڑھا دیں، پھر 700 گنا کے بعد پھر 1,00,000 سے ضرب دیں تو اربوں میں چلا جائے گا۔ کتنی نیکیاں، ایک سبحان اللہ کہیں گے کتنی نیکیاں ملیں گی بھائی۔ ایک قرآن کریم بیت اللہ میں کوئی ختم کرے گا، کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ساری زندگی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ عمر نوح مل جائے تب بھی نہیں پڑھ سکتا، عمر خضر مل جائے تب بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا ثواب دیتے ہیں۔ تو اتنی سعادتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی، اور ہم کہتے ہیں جی چلے جائیں گے چلے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ابھی موقع ہے، جس شخص پر خاص طور پر حج فرض ہے تو وہ عزم اور ارادہ کر لے میں اسی سال جاؤں گا، اور آپ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے، اور اس طرح حج اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ نہیں کیسے خرچہ ہو گیا اور کیسے برکتیں آ گئی اور کیسے ہوا، پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ لیکن یہ کہ آپ کا دل سے ارادہ ہو، عزم مصمم ہو، بھائی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ارادہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ہر ساتھی اس کی کوشش کرے کہ میں اسی سال حج کر لوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو بیت اللہ کی حج اور عمرہ بار بار نصیب فرمائے، اپنی محبت سے سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔